الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه في محكم تنزيله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تقریر سن رہی عزت ماں آپ، ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل، کرم، توفیق کہ ہم جمعہ کے مبارک دن میں، مبارک جگہ میں اور مبارک گھڑی میں اور مبارک مہینے میں یا مبارک ایام میں ہم سب اکٹھا و جمع ہوئے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. ذی الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے، 8 دن کے بعد عید ہے. ذی الحجہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 12واں اور آخری مہینہ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو بقرہ عید یا عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے. ایک بڑے عظیم الشان پیغمبر کی یاد میں ہم اسی پیغمبر کی زندگی سے کچھ چیزیں لے کر کے سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے ابراہیم کو قرآن کریم میں جتنے پیار سے اور جس رسپیکٹ کے ساتھ، جس مقام کے ساتھ پکارا ہے، کسی بھی نبی کو پیار اور رسپیکٹ نہیں دیا. کہا: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ یہ خلیل کا لفظ یاد رکھیے. ہم تقریر کے اخیر میں اس کا معنی سمجھائیں گے جب بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تب جب بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اخیر میں لفظ کو یاد رکھیں. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یا یوں کہہ لیں دوست بنایا. اور اسی خلت یا اسی دوستی یا اسی محبت کی وجہ سے قربانی جیسی عظیم الشان ایک عبادت وجود پذیر ہوئی. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں، اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے یہ، قرب سے. اور قربانی کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب کسی سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، قریب ہو جانے کے بعد اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اسی کو قربانی کہتے ہیں. اسی چیز کو سب کچھ کر دینے کو قربانی کہتے ہیں. یہ جو محبت ہے، کسی کے لیے محبت ہو جانا، آج کی پوری تقریر میں ہم اسی لفظ محبت پر ہم بات کریں گے.
اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ محبت ہے کیا چیز، اور اللہ سے محبت کیا چیز ہے۔ یہ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو بندے کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ محبت حاصل کیسے کی جائے۔ تو اسی محبت سے ملتی جلتی چیزیں ہم دیکھیں گے آج کی تقریر میں۔ سب سے پہلے محبت کا لفظ جو ہے، محبت کہتے ہیں کہ دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا۔ اب دل جس چیز کی طرف مائل ہے، دل کے اندر اس کی محبت بھری ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں کسی کی محبت سما جائے تو کیا مطلب ہے؟ آدمی محبوب کے پیچھے بھاگتا ہے، محبوب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کو اپنے بچے سے محبت ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا، اس کی گود میں بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، باپ دیکھ رہا کہ بچے کو میرے گود میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، مشکلات سے دوچار ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کائنات کی ساری دولتیں جمع کر دوں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، یہی احساس ہوتے ہیں نا، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اس بچے کی جان بچانے کے لیے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی، ماں باپ جنہوں نے، ماں جس کی چہروں پہ جھریاں آ گئیں، پال پوس کے جوان کیا، جھریاں آ گئیں، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب بیٹا سمجھتا ہے کہ اتنی قربانیاں دیا ماں باپ نے، اب اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اس کے لیے۔ اب باپ جو ہے ہاسپٹل میں ہے، اگر فرما بردار باپ ہے تو، بے وفا اولاد فرما بردار ہے، بے وفا نہیں ہے، تو کیا کرتی؟ ساری دولتیں قربان کر دیتی، ساری دولت، پوری جمع پونجی پراپرٹی بیچو، گھر کے زیورات بیچو، دولت بیچو، سب کچھ بیچو، ڈاکٹر صاحب میرا باپ بچنا چاہیے، میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے۔ شوہر نئی نویلی دلہن کر کے لاتا ہے، ایک نوجوان کے دل میں اپنی اس بیوی سے کیا محبت ہوتی ہے وہ نوجوان ہی جانتا ہے، سب کچھ کر دینے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ قربانی ہی ہے کہ تیرے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں گا، کہاں ہے؟ یہ قربانی کا جذبہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں چاند ستارے بھی تیرے لیے توڑ لاؤں۔ یہ محبت ہے، اس کے دل میں محبت ہے۔ یہی بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اس کے پاس آئی ہے۔ کبھی زندگی کے اندر ایسا موقع آئے اس بیوی کو اس شوہر کی جدائی برداشت کرنی پڑے، اس بیوی کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جان سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بچھڑ جانے کا جو غم اور صدمہ ہے وہ بیوی ہی، وہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ یہ ساری محبتیں ہیں، یہ احساسات ہیں، یہ فیلنگس ہیں، یہ ایموشنس ہیں، یہ جذبات ہیں۔ کیوں؟ اسی محبت کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محبت جو کسی کے لیے کچھ کر جانے، یہ نیاز مندی، یہ قربانی، یہ ایثار، یہ وفا، یہ خلوص دنیا والوں کے لیے تو ہے، کیا کبھی یہ خلوص، ایثار، قربانی کا جذبہ اللہ کے لیے پیدا ہوا کبھی پیدا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کر جاؤں، اللہ تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوا؟ شاید نہیں، شاید نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اور ابراہیم کو یہی چیز حاصل ہو گئی تھی۔ ابراہیم کو یہ جو ایموشنس ہیں، یہ آپ کے ایموشنس، یہ جو فیلنگس ہیں، یہ جو احساسات ہیں آپ کے اندر، دلوں کے اندر انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں کسی انسان کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی محبوب کے لیے، کسی معشوق کے لیے، یہ جو انگڑائیاں، احساسات جنم لے رہے ہیں، جوش مار رہے ہیں، یہ احساس، یہ جذبہ کبھی اللہ کے لیے پیدا ہوا؟ اور یہی دل دینے کا نام تو، اسی دل دینے کی وجہ سے تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ نہ تھیں کروبیاں، کم نہ تھیں کروبیاں۔ یہ فرشتے عبادت کے لیے کم نہیں تھے، کم تھے تمہارے سجدوں کے لیے، تمہاری عبادتوں کے لیے، اور یہ تمہارے صدقات و خیرات کے لیے، تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، یہ کم نہیں تھا، عبادت کر رہے تھے فرشتے۔ تم سے با اختیار ہو کر کے تم سے دل مانگا گیا تھا، دل دو پھر کرو، بنا دل کے عبادت کا مطلب نہیں ہے۔ اقبال نے کہا محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج و قربانی یہ سب باقی ہے، مگر تو باقی نہیں ہے۔ تجھ سے تو دل چاہیے تھا، تو نے یہ دل نہیں دیا، باقی رسمیں ادا کی ہیں تو رسم ادا کر رہا ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا،
پوری کائنات بنائی. کائنات کے اندر صرف 2 ایسی مخلوقات ہیں، اربوں خربوں کائنات اس کے اندر مخلوقات ہیں اللہ کی. اس کائنات کے اندر 2 چیزیں ہیں جن کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے میری چاہو تو عبادت کرو، چاہو تو چھوڑ دو، اختیار ہے تمہیں. ایک جنات، دوسرے ہم انسان. اتنا بڑا سورج بنایا اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا سورج بنایا، اور سورج بھی نظام اس کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے. چھوٹا سا حصہ. کہتے ہیں کہ زمین ہماری 13 لاکھ ایسی زمینیں ہوں، 13 لاکھ زمینیں اکیلے سورج میں سما جائیں، اتنا بڑا سورج ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایسے تو اربوں خربوں سورج ہیں، ایسے بھی سورج ہیں جس کے اندر لاکھوں سورج سما جائیں. یہ ایک ہی سورج نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے. لیکن معلوم ہے یہ پوری کی پوری کائنات مجبور محض ہے. مجبور محض ہے. کیا مطلب ہے؟ مجبور محض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کر سکتے. اسے جو ہے وہی کرنا ہے، بدل نہیں سکتا ارادہ اپنا. کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. کوئی بھی جیسے پتا گرتا ہے اللہ کی مرضی سے، تو اتنا بڑا سورج، پوری کائنات اللہ کی مرضی سے ہلتی ہے. 1 انچ، 1 بالش کا فرق نہیں آ سکتا ہے. لیکن معلوم ہے اس پوری کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے ایک چھوٹا سا دل اس سینے میں لگایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے. اس کو اختیار دیا ہے. اتنی بڑی کائنات میں آپ کے یہ جو چھوٹا سا دل ہے، کہا کہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تیرا وجود بھی میں نے بنایا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دل لگایا ہے. یہ دل میرا ہونا چاہیے، پھر کائنات تیری ہے. یہ دل چاہیے تمہارے. یہ رسم و رواج، یہ بندشیں، یہ پابندیاں نہیں، مطلوب نہیں ہیں. تم دل سے آؤ، دل سے آؤ. دل سے آتے ہو کیا؟ یہی دل دینے کا نام قربانی ہے. دل دے دو. اللہ کو دل دینے کا نام قربانی ہے. بس تقریر ختم. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کیوں ہے، یہ دل دینے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. مثالیں دیکھی ہم نے محبت کی. محبت 2 طرح کی ہے. ایک ہے فطری محبت، دوسرا ہے شرعی محبت. فطری محبت انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو ہم نے دیکھی، رشتہ داروں کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، دنیا کی محبت. اور ایک ہے شرعی محبت، یعنی اللہ سے محبت. یہ شرعی محبت ہے. اب یہ جو رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے اندر انبلٹ ہے، بائی نیچر ہے، فطری طور پہ یہ محبت کرتا ہے انسانوں سے. اور ایک ہے شرعی محبت، اللہ کی محبت. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں محبتیں، یہ جو فطری محبت ہے انسان کے دل کے اندر، یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے، آلریڈی تابع ہے، مخالف نہیں ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. آپ رشتہ داروں سے، اولاد سے، والدین سے، ماں باپ سے، دنیا سے محبت کرتے ہو، یہ شریعت کی تابع ہے، کوئی حرج نہیں. محبت کیجیے، کوئی حرج نہیں، اس کے اندر منع نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ عام اکثر حالتوں میں یہ ساری محبتیں تابع رہتی ہیں، بلکہ اس محبت کا حکم دیا. کہا کہ پیار سے اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا محبت ہے. بیٹے کو، اپنی اولاد کو شفقت اور پیار و محبت سے بیوی کو لقمہ کھلانا عبادت ہے. محبت سے یہ محبت بھی عبادت ہے. کہا کہ کھلاؤ، یہ عبادت ہے. اولاد کی تربیت کرو، انہیں اچھے اخلاق سکھلاؤ، ان سے محبت کرو، یہ بھی عبادت ہے. والدین سے محبت کرو، یہ بھی عبادت ہے. تو پرابلم کیا ہے پھر؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے ایک دن. یہ جو دونوں محبتیں ہیں نا، شرعی محبت اور اللہ والی محبت، یہ جو دنیا کی فطری محبت جو ساری چیزوں کی ہمارے دلوں کے اندر رکھی گئی ہے، اور اللہ کی جو محبت ہے، ہم اس میں کلیش پیدا کر دیں گے، کبھی نہ کبھی پیدا کر دیں گے ہم. اور پھر تم کو دیکھیں گے کہ تم پھر کون سی محبت اختیار کرتے ہو. عام حالتوں میں سب اسموتھلی چلتا رہے گا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے کھلواڑ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آزماؤں گا کہ تم آتے ہو نہیں آتے ہو. تو اب دونوں محبتوں میں جب کلیش ہوا، تناؤ ہوا، اب ہم وہاں دیکھنا چاہیں گے تم کو کہ تم کس کو چوز کرتے ہو، کس کو پریفر کرتے ہو، کس کو اپنی زندگی میں
ان کرتے ہو کہ اس کو آؤٹ کرتے ہو. ہاں یہ ضروری ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آئے کہ ہم اختبار ضرور لیں گے، اور ایسے میں عموماً انسان فیل ہو جاتا ہے. یہاں پر حرام خوریاں کیوں کرتا ہے، بےایمانیاں کیوں کرتا ہے، دھوکے کیوں دیتا ہے آدمی، رشوت، سود، حرام کاروبار کیوں کرتا ہے؟ اسی محبت میں فیل ہو کر کے، اسی امتحان میں فیل ہو کر کے. تو یہ قربانی بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. اسی دل، یہ جو محبتیں ہیں اللہ کے لیے، اسی محبت کو ذبح کرنے کا نام ہے. یہ محبت ذبح کرو. یہ جب کلیش ہو جائے اللہ کی محبت میں، اور ان ساری محبتوں میں تناؤ پیدا ہو جائے، اور یہ ساری محبتیں اللہ کی راہ میں روڑا بننے لگیں، ان ساری محبتوں کو ذبح کر دو، چھری چلا دو ان ساری محبتوں پر. یہی قربانی ان ساری چیزوں کو قربان کر دینے کا. اور اگر یہ نہیں ہو سکا، لات جوتے پڑ رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے، ہاں کیا حیثیت ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و رسوائی جیسے مار دی گئی. کہاں ذلیل ہونے، کیا حیثیت رہے گی مسلمانوں کی؟ تعداد میں کم ہے کیا؟ اربوں کی تعداد ہے. عرب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شاید اگر صحابہ سنتے کسی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب ہو جائے گی، صحابہ پاگل ہو جاتے خوشی کے مارے. لیکن ان کی حیثیت دیکھو کیا ہے. ہاں کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے قسم، کوئی حیثیت نہیں. فلسطینیوں کی کیا حالت ہے، خود اسی ملک میں ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، واضح. اتنی تعداد تو اگر صحابہ کے پاس اتنی تعداد ہوتی، ہاں فتح مکہ کے موقع پر صحابہ 12,000 ہو گئے تھے، صحابہ خوش ہو رہے تھے. 12,000 ہو گئے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ارے ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو گئی. اور اسی 12,000 سے پوری دنیا پہ چھا گئے. یہ 12,000 کب تھے؟ جب اللہ کے نبی کے آخری وفات کا موقع ہے، تب 12,000 تھے. اور یہی 12,000 پوری دنیا پہ چھا گئی. آدھی دنیا، کہاں افریقہ، کہاں مصر، کہاں موروکو، جزائر، مراکش پار کرتے کرتے اسپین، اندلس، وہاں تک پہنچے جا کر کے. اور ادھر چائنا کی سرحد، ادھر ترکی کی سرحد سے جا کر کے لگے یہی 12,000 کا لشکر. آج اللہ اکبر، ضربت علی. اسی محبت میں جب کلیش ہوا ہے، یہ راہ کے روڑی بنی. اللہ نے تمہیں فیل کر دیا زندگی کے اندر. اللہ نے کہا دیکھو محبتیں روڑا ڈال رہی نا تمہاری زندگی میں. یہ آیت سنو، قل ان کان آباؤکم. بہت غور سے سنو اس آیت کو. اللہ کی قسم یہ آیت سمجھ میں آ جائے. یہ جو ہم نے باتیں بتائیں اور یہ بات جو بتائی، یہ سمجھ لو اس کو زندگی کا. سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. اس کو اچھے سے سنو، جا کے گھروں میں پڑھو جا کر کے اس آیت کو، اور اس کا ترجمہ پڑھو تفسیر کے ساتھ. علماء سے پوچھو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے حبیب میرے کہہ دو، اگر تمہارے باپ دادے، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال جسے تم نے کمایا ہے اور جس کے کھو جانے کا تمہیں رنج و غم ہے، تمہارے وہ مکان، وہ بنگلے، وہ فلیٹ، وہ فارم ہاؤس جو تمہیں اپنے دل سے زیادہ عزیز ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت پہ غالب ہیں. فتربصوا، انتظار کرو میرے عذاب کا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ لے کر کے آئے. کیا آج ہماری حالت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے غالب ہیں، اللہ سے عزیز ہیں. میرا مال، میری دولت شریعت جائے بھاڑ میں، میری پراپرٹی کو، میری جائیداد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. شریعت جائے بھاڑ میں، میرا رشتہ دار، میرے جو خاندان و قبیلے ہیں، اس کی ناک پر آنچ نہیں آنا چاہیے. رسم و رواج ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. شریعت، مولوی صاحب شریعت ایک کنارے رکھو، آپ کیا جانو رشتہ داری کیا چیز ہوتی ہے، خاندان کا نام کیا چیز ہوتی ہے، دنیا داری کیا چیز ہوتی ہے. ابھی شریعت کے فیصلے ایک جگہ رکھو. یہ خطبے، یہ آپ کی تقریریں، یہ شریعت کی باتیں مسجد میں اچھی لگتی ہیں، باہر مارکیٹ میں، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، مارکیٹ میں دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ حالت ہے. ہاں یہ محبت اگر تم نے اپنے دلوں کی یہ کیفیت پیدا کر کے رکھی ہے، فتربصوا، انتظار کرو میری جان، انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ رب کریم اپنا فیصلہ لے کر کے آئے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ دین سے نکل جانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ کی قسم اگر میرے اور آپ کے دلوں کی یہ حالت ہے کہ رب کریم زندگی کی جس موقع پہ، زندگی اسموتھلی چلتے رہتی ہے، لیکن جہاں جس موقع پہ میرا رب مجھے آزما لیتا ہے، میں
یہ شرعی محبت اللہ کی محبت کے بجائے اس محبت کو ترجیح دینے لگ جاتا ہوں تو سمجھو فاسق ہو گئے ہیں ہم لوگ، فاسق ہو گئے ہیں، اللہ کے دین سے نکل گئے ہیں، اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی عذاب تو مسلط ہے، کیا حیثیت رہ گئی، کیا حیثیت رہے گی ہماری اور آپ کی۔ تو یہی اس محبت کو ترجیح دینا ہے زندگی میں جب جب ہمارا امتحان۔ ابراہیم نے یہی کیا۔ ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم دل دے دو، ہمیں اپنا یہ دل دے دو، یہ جو ہم نے کہا ہے نا، تم اپنا دل دے دو بس۔ دیکھو ابراہیم نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے، مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو 3 چیزوں میں آزمائے، ابتلاہ فی مالہ ونفسہ وولدہ، کہ اللہ نے ابراہیم کو 3 چیزوں میں آزمایا۔ اللہ نے ابراہیم کو اس کی مال میں آزمایا۔ دیکھو انسان کی سب سے قریب ترین جو چیزیں ہیں اسی میں انسان ابراہیم کو اس کے مال میں آزمایا، انسان ابراہیم کو اس کی اولاد میں آزمایا، ابراہیم کو مال، اولاد اور خود اس کی جان میں آزمایا، خود اس کی جان میں آزمایا۔ پھر کیا ہوا؟ خود قرآن نے گواہی دی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے وفا کر دی۔ وفا یوفی توفیتاً، یعنی وفاداری میں مبالغہ کر جانا۔ ایک ہے کہ شارپ 10 بجے آنا ہے، آپ 9:59 کو حاضر ہو جائیں، یہ وفاداری کا ہے۔ مبالغہ کر 10 بجے آ گئے، خلاص آپ نے وعدہ کیا 10 بجے آؤں گا میں، 10 بجے آ گئے شارپ، وفادار ہے، آپ نے عہد پورا کیا ہے۔ ابراہیم پہلے ہی حاضر رہتا، ابراہیم پہلے ہی حاضر رہتا، مبالغہ کر دیا۔ کیسے آزمایا؟ اپنے باپ سے کہا کہ کیوں عبادتیں سب کرتے ہو معبودوں کی، پتھروں کھلونوں کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ کہا ابراہیم نے، باپ نے کہا کہ ابراہیم یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو نا، چھوڑو گے نہیں نا، مار کے بھگا دوں گا، رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار کے مار دوں گا۔ کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ، تم اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ان کو چھوڑ دیے، چھوڑ کے چلے گئے، گھر بار چھوڑ دیا نا، مال چھوڑ دیا، وہیں رہ رہے تھے، چھوڑ دیا۔ اللہ نے آزمایا کہ یا تو ایک توحید والی محبت ہے، ایک اپنا ایمان بچا لو، دین بچا لو، جان بچا لو، ایمان کے ساتھ جان بچا لو، یا رہو اسی کے اندر، پڑے رہو اسی سڑے گڑے معاشرے کے اندر، اور خود بھی اس سڑے ہوئے معاشرے سے متاثر ہو اور اس سڑے ہوئے معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو متاثر کرو، یا تو اسی ماحول میں پڑے رہو یا اس ماحول سے نکل آؤ۔ اسی ماحول میں میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا کاروبار ہے، میری جائیداد ہے، سب کچھ ہے۔ کہا کہ نہیں، دین عزیز ہے، اللہ کی توحید عزیز ہے، دماغ پر شرک کے اثرات نہیں پڑنا چاہیے، یہ ڈھول تاشے اچھے نہیں لگنے چاہیے۔ اگر یہ ڈھول تاشے سڑکوں پر جو نگارے ہوتے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں تمہیں، پرابلم ہے تمہاری توحید میں، پرابلم۔ کیسے اچھا لگتا ہے تم کو یہ ڈانس، یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے اچھے کیسے لگتے ہیں تم کو؟ جاتے کیوں ہو تم اس میں؟ اچھے لگتے تم کو؟ توحید میں پرابلم ہے تمہاری، توحید میں اللہ کی محبت میں پرابلم ہے۔ ارے محبوب پر آنچ بھی آئے انسان قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی توحید سے تم کو محبت نہیں ہے، پرابلم ہے وہاں پہ۔ اگر یہ ناچ گانے ڈانس اور عرس ٹھیلے میلے اچھے لگتے ہیں، دل کو بھاتے ہیں، توحید میں پرابلم ہے، پرابلم ہے وہاں پہ۔ چھوڑ دیا ابراہیم، اور کیا کہے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے میرا رب ہدایت دے گا۔ تو یہاں قربانی دے دی توحید کے لیے۔ اب توحید کی دعوت کے لیے دعوت دے رہے، کام کر رہے، کہا کہ بتوں کو توڑ دیا۔ اب یہ مال والی جان والی قربانی آ رہی، مال تو چھوڑ دیا، جان والی قربانی آ رہی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہا کہ ابراہیم کا بہت ہو گیا، برا بھلا کہہ رہا تھا، یہ تو حد پار کر کے اب بتوں کو توڑ دیا اس نے، بدتمیزی کی ہمارے بتوں سے، جلا دو اس کو۔ آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اور بدبختوں نے آگ جلائی لیکن پھینکنے کے قادر نہیں تھے، پھینک نہیں سکتے تھے ڈائریکٹ اس کے اندر، اتنی طاقت نہیں تھی، تو مشین سے منجنیق بنا کر کے پھینکا گیا اوپر۔ اتنی بڑی آگ تھی، قریب جانے کی حیثیت نہیں تھی، اتنی بڑی آگ جلائی، اٹھا کے منجنیق سے پھینک دیا۔ جب یہ منجنیق سے پھینکا گیا ابراہیم کو، اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم نے وہ وفا کی ہے، وہ مثال دی ہے، ہم نے جان کی قربانی مانگی ہے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اور قرآن جب ہم نے کہتا ہے نا، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، قلنا ہم نے کہا، اللہ جب ادا ہے، یہ ادا ہے، متکلم کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ، ہم نے کہا، یہ اسپیشل حکم ہے اللہ کا، یا نار کونی، اے آگ ہو جا کیا، برداً وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، لیکن کیا کرنا ہے، بجھنا نہیں ہے، جلتے رہنا ہے اور ٹھنڈی ہو جانا ہے، اور اتنا بھی ٹھنڈی نہیں ہونا ہے کہ ابراہیم کو ٹھنڈ سے تکلیف پہنچے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آگ کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جلتی رہ تو، لیکن تیرے اندر سے جو گندگی نکل رہی ہے، جو پولیوشن، وہ پولیوشن بھی ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ ادا ہے، نار گلزار بن گئی، آگ جو ہے گلزار بن گئی۔ اللہ نے کہا کہ جب تم یہ دل مجھے دے کر کے آتے ہو، تم اپنا دل دے دو مجھے، یہ دل چھوٹا سا ہے، یہ دل با اختیار ہو کر کے، اپنے ارادے سے، مجبور ہو کر کے مت آؤ، مجبور تو پوری کائنات میں نے کی ہے۔ ہم مسلمان مجبوری میں آ کے دعا کرتے ہیں، مجبور ہیں، دعا کر لی، مجبور ہو گئے، زندگی اچھی چل رہی، نماز سمجھ میں نہیں آتی، مجبور ہوئے، آ کر کے ہاتھ اٹھا لیا، سجدہ کر، مجبور ہو کے مت آؤ، مجبور ہو کے تو ساری کائنات آتی ہے، ساری کائنات مجبور ہے، دل دے کر کے آؤ۔ اور جب یہ دل تم دیتے ہو اللہ کو، اللہ نے کہا کہ جب تم اپنا دل دو گے مجھے، دیکھو میں کائنات کا نظام بدل دوں گا، میں کائنات کے نظام کو، سسٹم کو بدل دوں گا۔ یہ آگ کا جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، میں نے آگ کو کہہ دیا کہ ٹھنڈی کرے ابراہیم کو، نعمت بن جائے، سراپا رحمت بن جائے، آگ سراپا رحمت بن گئی۔ اب جان میں آزما لیا، مال میں آزما لیا، اب انسان کی اس سے بڑی قربانی آتی ہے اولاد۔ دیکھو اولاد ہو جاتی ہے نا، ماں جو ہے، ماں تو 9 مہینے پیٹ میں پالتی ہے، تو اسے اسی وقت محبت ہو جاتی ہے اپنی اولاد سے، پیدا کرتی، محبت کرتی۔ باپ جو ہے دھیرے دھیرے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ماں سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اللہ کی قسم ماں سے آگے نکل جاتی ہے۔ باپ جو ہے بڑی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ چھوٹا بچہ 5 سال جب کھیلتا ہے، کود رہا، اس کے سامنے بابا بابا کر کے بار بار بلاتا ہے، اس کی محبت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ ابھی اسی اولاد کو کہا گیا ابراہیم، جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، ابراہیم یہ بچہ چاہیے مجھے، قربانیاں دی، جوان تھے نا، گھر چھوڑے تھے، جوان تھے، آگ میں ڈالے گئے، جوان تھے، جسم میں طاقت تھی، آزمایا، اب ہم تمہیں اس بڑھاپے میں آزمانا چاہتے ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، نہیں چھوڑ پاتا اپنی عادتیں، نہیں چھوڑتا۔ اس ابراہیم سے اس بوڑھاپے میں مانگا گیا ہے، ابراہیم یہ جو اولاد ہے نا، یہ دے دو ہم کو، ذبح کر دو اس کو۔ ابراہیم، اور خواب میں، حقیقت میں نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آیا، خواب میں دیکھ کر کے، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب میں دیکھ کر کے چھرا لے کے چل دیے۔ ابراہیم آگے آگے چھرا لے کر کے ذبح کرنے کے لیے، باپ آگے آگے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا پیچھے پیچھے ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر! اس سے پہلے زمین و آسمان نے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، محبت کے اندر وارفتگی، فدائیت کا یہ جذبہ کائنات نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی کائنات دیکھے گی، کبھی نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھے۔ ذبح ہونے کے لیے جب ابراہیم نے چھرا چلانا چاہا، اور لمبا قصہ، ہم پورے قصے میں نہیں جانا چاہتے، جب ابراہیم نے وفا کر دی، چھرا چلانا چاہا، تو اللہ نے کہا کہ ہم یہ اولاد کی جان نہیں چاہتے تجھ سے، ہم تو تیرا جذبہ دیکھنا چاہتے، دل لے کے آیا ہے نہیں، اولاد کو ذبح ہونے کا نہیں کہہ رہے ہم تم سے، ہم تو تمہارا جذبہ دیکھا، تمہارے دل کے اندر تم کس حد تک اللہ کے لیے کر گزرنے کے جذبات ہیں، تمہارے اندر احساسات ہیں، کہاں تک قربانی دے سکتے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دی، دیکھو یہاں پہ پھر سے وَنَادَيْنَا، قُلْنَا، نا بار میں آ رہا، وَنَادَيْنَا، ہم نے پھر سے ندا دی، یا ابراہیم بس کر، قد صدقت الرؤیا، تو نے خوابوں کو سچ کر دکھلایا، تو نے خوابوں کو سچ کر دکھلایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو ہٹاؤ، یہ جنت سے اٹھایا ہوا، نازل کیا ہوا بکرا ذبح کرو، یہ ذبح کرو، مینڈا ذبح کرو۔ تو اللہ نے ابراہیم کو، دیکھو کیسے کیسے نظام بدل رہے ہیں، چھری اسماعیل کے گردن پہ چل رہی ہے، ذبح بکرا ہو رہا ہے، وہ بھی کہاں سے، آسمان سے آیا ہوا مینڈا ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ نے کائنات کا نظام بدلا ہے۔ اگر تم
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ، اللہ کی شریعت سے محبت کرنے لگ جاؤ، یہ دل دے دو۔ یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ چھوٹی سی چیز کیا ہے، ہم تمہارے ہاتھوں میں تقدیر کی قلم دے دیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھتے چلے جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی مرضی سے راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے تم وہ چاہتے ہو، تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ تمہارے لیے وہ کرے گا جو تم چاہو گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اپنا دل دے دو۔ اس قربانی کا پیغام یہی ہے، ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ کیا ابراہیم کی طرح ہمارے دل کے اندر وہ ایموشنز ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ فیلنگ ہیں کہ رب کریم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان دونوں محبتوں میں ٹکراؤ پیدا کیا۔ ایک طرف دنیا کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اپنے چاہنے والوں چہیتوں کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کی دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ یہاں کس محبت کو ترجیح دو گے؟ اگر فیلنگس ہیں، احساس یہ ہیں، اور اللہ کے دین پر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہ صرف جذبہ ہے بلکہ میں بے قرار ہوں اللہ کی محبت میں سب کچھ کر گزرنے کا، تو یہی اس عید کا پروگرام، اس قربانی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر کے دلوں میں رکھ کر کے ہمیں بکرے ذبح کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے آگے کی زندگی اسی کے مطابق طے کرنی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اللہ کی محبت نصیب فرما دے، اللہ تو سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ اللہ اس محبت کو جب زندگی میں، دنیا میں کبھی بھی یہ دنیاوی محبتوں کو تو ہمارا امتحان لے، رب کریم تیری مدد ہمارے پاس رکھ اور ہمیں تیری محبت میں غالب کرنے والا بنا، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔